بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، صبح سویرے ایک غریب کسان رومال میں کھانے کے لیے کچھ باندھ کر کھیتوں کی طرف روانہ ہوا۔ کھیت میں پہنچ کر اس نے روٹی ایک چادر میں لپیٹ کر ایک جھاڑی تلے رکھ دی اور ہل چلانے میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر کام کرنے کے بعد اس کو بھوک محسوس ہوئی تو وہ بیلوں کو ہل سے جدا کر کے جھاڑی کی طرف چل پڑا۔ اس کے حیران ہونے کی انتہا نہ تھی جب اس نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو اس سے روٹی غائب تھی۔ مزید اطمینان کے لیے اس نے چادر کو دوبارہ جھاڑ کر دیکھا مگر روٹی غائب تھی۔ کسان یہ بات سمجھنے سے قاصر آ گیا کہ یہ معاملہ کس نے کیا ہے۔ میں نے اس کے گرد نواح کسی کو نہیں دیکھا مگر روٹی چرائی ضرور گئی ہے۔ یہ سب حرکت ایک چھوٹے شیطان کی تھی جو اس وقت ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس بات کا منتظر تھا کہ کسان اپنی روٹی کو کھو کر پریشان ہو اور شیطان کو برا بھلا کہے۔ کسان اپنے کھانے کی گمشدگی پر افسردہ ضرور تھا مگر اس نے تحمل کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ کسان نے اپنے دل میں کہا، مجبوری ہوگی کسی کو برا بھلا کیوں کہوں، روٹی نہیں کھاؤں گا تو مر نہیں جاؤں گا۔ شاید جو شخص لے گیا ہوگا وہ مجھ سے زیادہ بھوکا ہوگا۔ اللہ پاک اس کا بھلا کرے۔ کسان کو گناہ کی طرف متوجہ کرنے میں ناکام کوشش کرنے کے بعد چھوٹا شیطان پریشان ہوا اور اس واقعے کو اپنے سردار کے سامنے گوش گزار کرنے گیا۔ بوڑھے شیطان کے پاس آ کر اس نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ کسان نے روٹی کی گمشدگی پر بجائے پریشانی کا اظہار کرنے کے صرف اتنا ہی کہنے پر اتفاق کیا کہ اللہ چرانے والے کا بھلا کرے۔ بوڑھا شیطان یہ بات سن کر بہت رنجیدہ ہوا اور بولا، اگر تم کسان پر غالب نہیں آ سکے تو اس کی تمام تر توجہ تمہاری کمزوری ہے۔ تم اپنے فرائض ٹھیک سے انجام نہیں دے رہے۔ اگر صورتحال یہی رہی تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ اس کی کمی کو پورا کرو۔ اگر تم 3 سال تک اس کسان کو گناہ کی طرف راغب نہ کر سکے تو یاد رکھو میں تمہیں پانی میں غرق کر دوں گا۔ چھوٹا شیطان یہ بات سن کر بہت خوف زدہ ہوا اور اپنے فرائض انجام دینے لگا۔ کسان پر غالب آنے کے لیے بہت ساری تدبیریں سوچتا رہا مگر کوئی قابل اعتماد نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ آخر بہت غور و فکر کرنے کے بعد اسے ایک تجویز سوجھی۔ اس تجویز کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایک مزدور کی شکل میں آ کر اس کسان کے پاس ملازمت اختیار کر لی۔ پہلے سال اس نے کسان کو ایک رائے دی کہ دلدل میں بیج بوئے۔ کسان نے شیطان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے دلدل میں بیج بوئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سال اس شدت کی گرمی پڑی کہ تمام کسانوں کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئیں مگر گیلی زمین ہونے کے باعث اس کسان کی فصل خوب پیدا ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سال کا خرچ نکال کے بھی کسان کے پاس بہت سارا غلہ بچ گیا۔ دوسرے سال شیطان کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس نے پہاڑی پر بیج بوئے۔ اس سال بھی معمول کے مطابق بہت زیادہ بارش ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسانوں کی فصلیں بارش سے تو تباہ ہو گئیں مگر اس کسان کی فصل جو زمین سے اونچی سطح پر تھی بارش کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے پہلے سال سے بھی زیادہ غلہ دیا۔ اب اس کسان کے پاس اتنا سارا غلہ ہو گیا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیسے استعمال میں لاؤں۔ شیطان جو اسی موقع کی تلاش میں تھا کسان کو ایک طریقہ سمجھایا
جس سے وہ باقی بچے ہوا غلہ کام میں لا سکتا تھا، وہ طریقہ شراب کشید کرنے کا تھا۔ کسان نے شیطان کی بات کے مطابق بچے ہوئے غلے کی شراب کشید کی اور اپنے پینے کے علاوہ اپنے دوستوں کو بھی اس کا طریقہ استعمال بتلایا۔ اتنا کام کر کے شیطان اپنے سردار کے پاس دوڑا گیا اور یہ خبر جا کر سنائی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ بوڑھا شیطان یہ بات سن کر بہت خوش ہوا، مگر وہ چاہتا تھا کہ وہ اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ چنانچہ وہ دونوں کسان کے گھر آئے اور دیکھا کسان اپنے دوستوں کو بلا رکھا ہے اور جام پر جام پی رہے ہیں اور ساقی کے فرائض اس کی بیوی انجام دے رہی ہے۔ ایک مہمان کو شراب کا پیالہ پکڑاتے وقت وہ میز سے ٹکرا گئی، جس پر پیالے سے شراب اچھل پڑی۔ یہ دیکھ کر کسان کو بہت غصہ آ گیا اور غضبناک لہجے میں چلایا، اوندھی کھوپڑی، تم نے اس کو پانی سمجھ رکھا ہے جو زمین پر گراتی پھرتی ہو۔ چھوٹا شیطان اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوا اور فاتحانہ انداز میں بولا، دیکھو ساتھ یہ وہی شخص ہے جس نے آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنی روٹی کی گمشدگی پر افسوس کرنے کی بجائے بھوکا رہنا قبول کیا۔ کسان نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی بیوی سے سراہی لی اور شراب خود بانٹنے لگا۔ اسی اثنا میں ایک غریب مزدور دن بھر کی مزدوری کر کے اس سوچ میں آیا کہ شاید مجھے بھی کچھ مل جائے۔ بیچارہ بن بلائے مہمان کی طرح ایک کونے میں بیٹھا رہ گیا، مگر کسی شخص نے اسے نہ پوچھا۔ کسان نے تھوڑی دیر کے بعد کچھ دینے کی بجائے اس طرح کہا کہ ہم نے کارخانہ کھول رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر بڑا شیطان بہت خوش ہوا، مگر اس کے شاگرد نے کہا، ابھی آپ نے کیا دیکھا ہے، تھوڑی دیر بیٹھیں۔ کسان کو اس طرح گفتگو کرتے ہوئے دیکھ کر شیطان بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اگر شراب ایسے نتائج پیدا کر سکتی ہے تو وہ دن قریب ہے جب یہ لوگ ہمارے مطیع ہو جائیں گے۔ اب اس کمرے میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کان میں کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ میزبان نے لڑائی میں حصہ لیا اور خوب پیٹا۔ یہ دیکھ کر سردار نے اپنے چھوٹے شیطان کو تھپکی دی، مگر چھوٹے شیطان نے فخریہ لہجے میں کہا، ابھی رکیے، ایک حصہ باقی ہے، تھوڑی سی اور پی لینے دیں، پھر دیکھیے تماشا۔ آخری دور میں ان کی حالت وحشیوں سے بھی بدتر ہو گئی اور ان میں سے ہر ایک اپنے نشے میں ہانکنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجلس ختم ہوئی اور سب اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ میزبان ان کو دروازے تک پہنچنے کے لیے اٹھا، مگر وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس واقعے کو دیکھ کر بڑا شیطان بہت خوش ہوا اور اپنے شاگرد سے کہا، خوش رہو میرے بچے، یہ شراب کی ایجاد بہت اچھی ہے، مگر یہ تو بتاؤ اس میں کیا ڈالا تھا؟ مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے یہ شراب وحشیوں اور درندوں کے خون سے بنائی ہے۔ تبھی تو وہ پہلے وحشوں کی طرح گفتگو کر رہے تھے اور بعد میں لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ نہیں، اس میں درندوں کا خون نہیں ہے۔ میرے لیے سب سے اہم چیز یہ تھی کہ کسان کے پاس ضرورت سے زیادہ اناج ہو، اور وہ وحشوں اور درندوں کا خون تو انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے، مگر وہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ چیز ہو تو وہ خون اپنی اصلیت ظاہر کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کسان کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا تو اس نے روٹی کی گمشدگی پر شکر کیا۔ جب اس کے پاس ضرورت سے زیادہ اناج ہو گیا تو وہ سوچنے لگا، میں عیش کروں۔ چنانچہ عیش کا طریقہ میں نے بتایا
اور جب اس نے اللہ کی بہترین نعمتوں کو بگاڑ کر شراب بنا لی تو وہ وحشیوں اور درندوں کا خون جو انسان کے اندر پہلے سے موجود تھا وہ اپنی اصلیت ظاہر کرنے لگا۔ یہ شراب پیتا رہا تو ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ بوڑھا شیطان یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے شاگرد کی پہلی غلطی معاف کی اور اسے اس سے اوپر والے عہدے پر جگہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔